دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ رئیسہ کاظمی سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ حکومت مشکل سے حاصل کیے گئے ملکی معاشی استحکام کو مزید مستحکم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ ملک بھر میں نامزد بینکوں کی جانب سے حج درخواستوں کی وصولی کا عمل آج سے شروع ہو گیا۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی مواصلات کی وزیر مملکت نے کہا ہے کہ حکومت ڈیجیٹل صنفی امتیاز کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان تیسرا اور آخری T20 کرکٹ میچ آج ہوبارٹ میں کھیلا جائے گا۔ خبروں کی تفصیل۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ حکومت کی دانشمندانہ اقتصادی پالیسیوں کی بدولت تمام شعبوں میں نمایاں بہتری آئی ہے۔ ٹی وی پر ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ حکومت مشکل سے حاصل کیے گئے ملکی معاشی استحکام کو مزید مستحکم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر خزانہ نے امید ظاہر کی کہ ملکی معیشت کا حجم سن 2047 تک 30 کھرب ڈالرز تک پہنچ جائے گا، جو اس وقت 300 ارب ڈالرز ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے مالیاتی نظم و ضبط کا مظاہرہ کیا ہے اور اقتصادی اصلاحات متعارف کرائی ہیں جن کی بدولت ملکی معیشت مضبوط ہوئی ہے۔ IMF وفد کے حالیہ دورے کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ ایک جاری مذاکراتی عمل ہے جس میں توانائی، سرکاری اداروں میں اصلاحات، نجکاری کے منصوبوں اور عوامی مالیات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ انہوں نے متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، چین، ترکی کے اپنے ہم منصبوں، امریکی محکمہ خزانہ اور درجہ بندی کے مختلف اداروں کے حکام کے ساتھ ہونے والی ملاقاتوں کا بھی ذکر کیا۔ 15 نامزد بینکوں نے آج سے حج درخواستیں وصول کرنا شروع کر دی ہیں۔ وزارت مذہبی امور کے ترجمان کے مطابق عازمین حج کو ہر حج درخواست کے ساتھ 2 لاکھ روپے جمع کرانا ہوں گے۔ دوسری قسط قرآن دازی کے بعد وصول کی جائے گی۔ سرکاری حج اسکیم کا کوٹا 89,605 ہے۔ اسپانسرشپ اسکیم کے تحت بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے 5,000 نشستیں مختص کی گئی ہیں۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو اپنی رقم کی ادائیگی یکمشت ڈالروں میں کرنا ہوگی۔ سرکاری حج پیکج میں ہوائی جہاز کا ٹکٹ، کھانا، تربیت، رہائش اور ویکسین شامل ہیں۔ ترجمان کے مطابق شدید اور پیچیدہ طبی مسائل میں مبتلا افراد اور 12 سال سے کم عمر بچوں کو حج پر جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی مواصلات کی وزیر مملکت شہزاد فاطمہ خواجہ نے کہا ہے کہ حکومت ڈیجیٹل صنفی امتیاز کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ وہ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ڈیجیٹلائزیشن اور سیاست میں خواتین کے موضوع پر ایک کانفرنس سے ورچوئل خطاب کر رہی تھیں۔ شہزاد فاطمہ خواجہ نے کہا کہ خواتین کی انٹرنیٹ اور ٹیکنالوجی تک رسائی انتہائی ضروری ہے کیونکہ انہیں انٹرنیٹ اور ڈیجیٹل آلات کی فراہمی کے ذریعے بااختیار بنایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت خواتین کی طرف سے موبائل فون اور انفارمیشن اور مواصلاتی ٹیکنالوجی کے استعمال میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ چین میں پاکستان کے سفیر خلیل ہاشمی نے کہا ہے کہ 1000 کلومیٹر سے زائد طویل ساحلی پٹی کے ساتھ پاکستان قابل تجدید توانائی کی قدرتی دولت سے مالا مال ہے۔ وہ چین کے شہر فوجو میں ہائی کوالٹی ڈیولپمنٹ آف شور ونڈ پاور سپلائی چین کے عنوان سے منعقدہ سیمینار سے خطاب کر رہے تھے۔ خلیل ہاشمی نے چین میں ساحلوں پر ہوا سے بجلی پیدا کرنے کی صنعت کی ترقی کو سراہتے ہوئے ٹیکنالوجی کے تبادلے کو فروغ دینے، بنیادی ڈھانچے کی ترقی اور ریگولیٹری امداد کے ذریعے 2 طرفہ تعاون میں اضافہ کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے چینی سرمایہ کاروں کو پاکستان کے ساحلوں پر ہوا سے بجلی پیدا کرنے کے شعبے میں موجود مواقع سے فائدہ اٹھانے کی دعوت دی۔ دفاعی نمائش اور سیمینار آئیڈیاز 2024 کا 12واں ایڈیشن کل کراچی ایکسپو سینٹر میں شروع ہوگا۔ نمائش میں وسیع پیمانے پر جدید اور روایتی دفاعی آلات، ہتھیاروں اور گاڑیوں کی نمائش کی جائے گی۔ عالمی دفاعی ماہرین آئیڈیاز 2024 نمائش میں گہری دلچسپی ظاہر کر رہے ہیں۔ دفاعی پیداوار اور برآمدات خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی ترجیحات میں شامل ہیں۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے نے غزہ، لبنان اور شام کے لیے ایک اور امدادی کھیپ روانہ کر دی ہے۔ امدادی سامان میں چاول، خشک دودھ، کھانا، فیملی پیک، بستر اور طبی امداد کی کٹس شامل ہیں۔ شمالی وزیرستان سے نوجوانوں کے ایک وفد نے میران شاہ کنٹونمنٹ کا دورہ کیا اور جنرل آفیسر کمانڈنگ سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران نوجوانوں کے بنیادی کردار اور ان کی انفرادی اور اجتماعی ذمہ داریوں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔
نوجوانوں نے امن و امان کی صورتحال خراب کرنے والے شدت پسندوں کے خلاف سخت اقدامات کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ نوجوانوں نے ملکی امن اور استحکام کے لیے پاک فوج کی کوششوں کو خوب سراہا۔ اور پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان تیسرا اور آخری T20 کرکٹ میچ آج ہوبارٹ میں کھیلا جائے گا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق دن 1 بجے شروع ہوگا۔ آسٹریلیا پہلے ہی سیریز 2-0 سے جیت چکا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔